قرآن لاکھوں سال آگے کی بات کرتا ہے. قرآن نے ہمیں بگ بینگ کا کانسیپٹ 1400 سال پہلے بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. پچھلی 2 آیات میں ہم نے تورات کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا. اب اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، نصرانیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، مطلب کرسچنس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم. اور ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ بن مریم کو. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے، کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے تھے، بلکہ موسوی شریعت پر ہی تھے. اب دیکھیں یہ گوسپل آف میتھیو چیپٹر 5 ورس 17 to 20 ہے. ڈو ناٹ تھنک دیٹ آئی کیم ٹو ابولش دی لا اور دی پروفٹ. میں تمہارے پاس اس وجہ سے نہیں آیا، تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے قانون کو، تمہاری شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ آئی ڈڈ ناٹ کم ٹو ابولش بٹ ٹو فلفل. میں منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسوی شریعت پر آئے تھے، وہی دین لے کر آگے چل رہے تھے، وہی شریعت آگے لے کر جا رہے تھے، اس کو پورا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ قرآن مجید میں کہ ہم نے انہی کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. مصدق لما بین یدیہ من التورات. وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو اس سے پہلے تورات کی، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہیں تورات کی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور بھی ہے، جس میں ہدایت بھی ہے. ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. دیکھیں یہی الفاظ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ تورات کے لیے بھی یوز ہوئے ہیں، کہ تورات میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. انجیل میں بھی قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ انجیل میں بھی، تورات میں بھی ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. دیکھیں ہمارا تو ایمان ہے ان کے اوپر، تورات کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو ہم لوگ مسلم نہیں ہیں. ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے، لیکن فائنل بک جو ہمارے پاس آ چکی ہے وہ قرآن ہے. ہمیں پتہ ہے کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ان کتابوں میں رد و بدل ہو چکا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے، نور ہے، لیکن اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ کتاب رد و بدل ہو چکی ہے، اس میں چینجنگ آ گئی ہے، لوگوں نے چینج کر دی ہے، بنی اسرائیل نے چینج کر دیا، عیسائیوں نے چینج کر دیا اس کتاب کو. اس وجہ سے یہ کتاب لاسٹ بک ہماری طرف بھیجی گئی، اور اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ پاک ہیں. اللہ پاک نے خود ذمہ لیا اس کو محفوظ رکھنے کا. اس میں زبر زیر کی بھی غلطی نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہوگی. اسی وجہ سے یہ لاسٹ بک ہے، دی موسٹ اتھینٹک اینڈ موسٹ ایڈوانس بک فار ہیومینٹی از کالڈ دس قرآن. یہ قرآن موسٹ اتھینٹک بک ہے اور ایڈوانس بک ہے. لیکن ہم مسلمانوں کی پستی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو واقعات سنانے کے لیے صرف رکھ لیا، جبکہ اس قرآن مجید میں ان واقعات میں اتنے میسیجز ہیں، اتنی ہمیں تھاٹس ملتی ہیں. آج جہاں پر ہم سائنس جہاں کی بات کرتی ہے نا، تو قرآن اس سے لاکھوں سال آگے کی بات کرتا ہے. قرآن لاکھوں سال آگے کی بات کرتا ہے. قرآن نے ہمیں بگ بینگ کا کانسیپٹ 1400 سال پہلے بتا دیا، جبکہ سائنس آج جا کر ان 20-25 سالوں کے دوران میں جا کر ہمیں بتا رہی ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے بات بتا دی. قرآن نے ہمیں اینڈنگ پوائنٹ بھی بتا دیا. وہ انشاءاللہ قرآن ان ڈیپر میننگ میرے لیکچر ابھی سٹارٹ ہوں گے، اس کے بیچ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ قرآن نے ہمیں اینڈنگ پوائنٹ بھی بتا دیا جو کہ سائنس نہیں پروو کر سکی ابھی تک، جو کہ سائنس ابھی تک پروو نہیں کر سکی. وہ انشاءاللہ میں سورۃ نجم کی ڈیپر میننگ میں جا کر آپ کو سمجھاؤں گا. ابھی صرف اس کو سمجھیں آپ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے. وَمُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ. اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی پہلے کی کتابوں کی، تورات کی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور وہ ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. مطلب تورات، انجیل ہدایت ہے
پرہیزگاروں کے لیے، نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے، فائدہ مطلب حق راستے تک پہنچنے کے بجائے انہوں نے ان آیات کو رد و بدل کر دیا، ان آیات کو چینج کر دیا، اپنے مرضی کے مطابق رکھ دیا، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے ان آیات کو بیچ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔